مہینے اس کو اس زندگی کے لیے قبر سمجھے، کیونکہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے دنیا کی، اس مناسبت سے ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے وہ بھی اس کے لیے بہت ہی مجمل ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ پھر قبر میں جاؤ گے، کتنے پڑے رہو گے، کتنے ہزار سال، 10,000 سال کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بعد کی زندگی نہ ختم ہونے والی، اس کے مقابلے میں وہ زندگی قبر والی طویل ہو گئی۔ اب اس طرح سمجھو کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ زندہ ہوتا ہے، مگر وہ زندگی بڑی کمزور، عجز، ناتوانی کی زندگی ہے، اس سے پھر دنیا کی زندگی تفسیر ہے۔ قبر کی زندگی اس زندگی کے ساتھ مناسبت نہ لگاؤ، اس کے بعد آنے والی نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں اس سے مجمل ہے، اس دنیا کی زندگی سے تو 1000 درجے افضل ہے، جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس عاجز کے نزدیک موت کے بعد کی زندگی کو دنیاوی حیات کہنا یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے، دنیا سے بہتر کہنا چاہیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ والی زندگی یہ والی اس والی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامنے ماں کے پیٹ کی زندگی جس قدر اجمالی ہے، جنت اور جہنم کی تفصیلی زندگی کے سامنے قبر کی زندگی اس کے مقابلے میں اجمال ہے، اس دنیا کی زندگی سے تو بہت بڑھ کر زندگی ہے۔ تو جنہوں نے اس کو کمزور حیات کہا ہے، جنت و جہنم کے مقابلے میں، جیسے کوئی شخص ماں کے پیٹ کی زندگی کو نہ مانے کیونکہ وہ بہت ہی کمزور اور عجز ہے۔ میرے خیال سے اختلاف اتنا شدید نہیں ہے، صرف تعبیر کا فرق ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، دراہا لے کے تم نہ تھے، فاحیاکم، موجود کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا۔ اس زندگی جو قبر سے شروع ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے۔ یہاں فرق ہے اہل حق میں اور اہل باطل میں۔ اہل باطل کہتے ہیں حساب کتاب تو روح وغیرہ کے ساتھ ہوگا، پھر یہ ختم، یہ غلط بات ہے۔ اس کے درمیان میں موت کا حادثہ نہیں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کب کے مردے رکھے گئے ہیں اور کب اٹھائے جائیں گے، یہ کیا ہے؟ 3000 4000 یہ آپ کے لیے ہے، وہاں کچھ نہیں۔ مولانا محمد غوث صاحب گوالیار والے بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی کا جنازہ ہوا، جوش اور خوشی میں آ کے سونے کے ہار وار اس کو پہنائے، جیسے جوان عورتیں مرتی ہے لوگ ان پر اچھے کپڑے سونے لداتے ہیں۔ کہیں ایسا اتفاق ہوا کہ وہ سونا ساتھ چلا گیا۔ جب لوگ آگے پیچھے ہو گئے، یہ فوراً گیا، تازی قبر تھی، جلدی جلدی کھولی اور وہ سونے کے جو اینٹ تھی یا زیور تھا وہ اٹھا کے لے آئے۔ اب جب باہر آ کے دیکھا تو جہان کوئی اور ہے، یہ گھوم پھر رہا ہے، شہر ہے، سڑکیں ہیں، میرا شہر کہاں گیا، گاؤں کہاں ہے؟ پوچھتا رہا ہے ادھر ادھر، کسی نے کہا ہاں 400 سال پہلے ایک واقعہ گزرا ہے، فلاں قوم قبیلے میں فلاں نام کی عورت مری تھی، اس کا خاوند زیورات لینے گیا تھا، پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا۔ اس نے کہا وہ ابھی تو گیا اور آیا ہوں، کہا نہیں 400 سال ہو گئے، وہ شہر، وہ سلطنت، وہ زمانہ سب تبدیل ہو گئے۔ توبہ۔ اور وہ حضرت اقدس امام الحسن مولانا انور شاہ صاحب نے جو لکھا ہے کہ ایک سنیرا تھا،
وہ یہ بات نہیں مانتا تھا زرگر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اور اس کے بھی کچھ حصے میں بیت المقدس گئے، انبیاء کی امامت کی، وہاں سے پھر آسمانوں پہ گئے، جنت اور جہنم کی سیر کی، حق تعالیٰ سے شرف لقاء یا شرف مکالمہ ہوا ہے۔ وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتے۔ مولویوں نے ویسے ایک کہانی بنائی، کہتے ہیں کہ کھانا تیار تھا، دوپہر کا وقت تھا، بیوی نے اس کو کہا کہ ذرا تازہ پانی ٹھنڈا سامنے ہی نہر ہے اس سے لے آئے۔ وہ چلا گیا، دیکھا کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے اور سخت گرمی تھی، جلدی جلدی کپڑے اتارے اور نہانے لگا۔ وہ تھا ہمارا، جب باہر نکلا دیکھا تو سارا نظام تبدیل ہو گیا۔ اپنے جسم کو دیکھتا ہے تو ایک نیو کلچر کا ساز و سامان لگا ہوا۔ باہر آیا تو آدمی کھڑا ہے، اس نے کہا جلدی مت کرو، دیر مت کرو، جلدی چلتے۔ اور اس کے ساتھ یہ رہی کہ 7 بچے ہو گئے، 7 بچے۔ وہ بڑا حیران ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ خاون کہاں سے آیا، یہ نظام کہاں سے لگ گیا، کوئی شک شبہ ہی نہیں کسی کو۔ 7، 8، 10 سال بعد اتفاق سے پھر اسی نہر پر آئی اور اسی طرح نہایا، نہا کے باہر آیا تو پہلے والا نظام ہے۔ گھر آیا، پانی کا مٹکا لے کہ بیوی سے کہا دیر تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، ابھی تو گئے ہو، کھانا تیار ہو رہا ہے دوپہر کا۔ اور سر پکڑ کے بیٹھ، اس نے کہا ہمارے تو 7 بچے ہوئے ہیں، بہت کچھ بازار لٹے ہیں اور بڑی ادائیں آگے پیچھے ہوئی ہے۔ اس نے کہا دماغ خراب ہو گیا گرمی کی وجہ سے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مان گیا کہ واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے جو معراج کرائی ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ایک لمحہ ہے، اور آخرت کے کہتے ہیں تقریباً 18 سال ہے وہ، جس میں آپ نے 7 آسمان اور سب تفصیلات دیکھی۔ پشتو کا ایک شاعر کہتا ہے اچھا پتہ نوا یو تیلی توا آیانا احمد نبی سلطانہ معراج دی مبارک۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، اور تھے تم مرے ہوئے یعنی نہ تھے، فاحیاکم، پس تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نعم مجملہ یا نعم عامہ کے بعد نعمت خاص، والذی، اللہ وہ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے پیدا کیے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب۔ بابا زہر اور سینگ کے ابھی تو دشمنوں کے کام آتا ہے، چوہوں کو آپ رکھتے ہیں، اژدہاؤں کو ڈالتے ہیں، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ظواہر الفوائد ہے، کچھ چیزیں مضمر الفوائد ہے، لیکن ماننا پڑے گا کہ ہر چیز میں خدا کی حکمت ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، فسواهن 7 سماوات، برابر کیے ان کو 7 آسمان، وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ یہ عمومی نعمتوں کا تکملہ ہے، اور خصوصی نعمت جو حضرت آدم کی تخلیق، ان کی خلافت، ان کی قبولیت توبہ اور ان کے جنت رسائی، ان 4 بڑی نعمتوں کا تمہید بھی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ زمین کا پیدا کیا، اور آسمان 7 ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اشارہ ہے کہ تم اور تمہارا وجود زمینی ہے، تمہاری روح سماوی ہے، فیصلے تمہارے حق میں اوپر سے آتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اب خصوصی نعمتیں، یہ 4 نعمتیں ہیں۔ ایک ہے خلق آدم، آدم کا پیدا کرنا، دوسرا آدم کا خلیفہ ہونا،
تیسرا آدم علیہ السلام کا مسجودی ملائک ہونا، اور چوتھا آدم علیہ السلام کی توبے کا قبول ہونا. یہ 4 نعمت. یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے رب کا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الحمدللہ رب العالمین، رب کا تعارف چل رہا ہے، مسئلہ الوہیت کی تفصیل ہے. جس وقت فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے للملائکہ، فرشتوں سے، ملائک جمع ہے ملک کی. ملک یہ ایک روحانی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کا جو شعلہ ہے اس میں 2 خاصیتیں ڈالی. ایک روشنی ہے جس سے لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے، ہماری آواز اٹھائی جا رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ہم کو ٹھنڈی ہوا دے رہے ہیں، ٹیوب لائٹ جل رہے ہیں، ہمیں بہترین روشنی دے رہے ہیں. یہ فوائد کی چمک روشنی. آگ کے اس حصے سے فرشتے پیدا ہیں، اس حصے سے، کارآمد حصے. صحیح مسلم میں ہے خلق اللہ الملائکۃ من النور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق نور سے فرمائی. نور نار، آگ کی جو چمک ہے، جو روشنی ہے، جو کارآمد حصہ ہے، اس سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں. اور والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور جنات اس کے تپش سے، اس کے آگ کے اس حصے سے جو سیاہ کرتی ہے، جلاتی ہے، جھلساتی ہے، بگاڑتی ہے. اس لیے جنات اکثر بد شکل ہے، بدصورت ہے، کریہ المنظر ہے. جنات کا ایک بادشاہ ہے، چھوٹا قد ہے، برمیوں کی طرح، اور کالی ٹوپی صدری پہنا ہوتا ہے، کالے رنگ کی پتلون ہے. السلام علیکم. اس کا کہنا یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کی تعداد میں وہ لوگ تفسیر میں شریک ہو رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ حدیث کے درس میں چند ہوتے ہیں، 2 4 6 اس طرح. تفسیر کے درس میں 14 اور 15 لاکھ سے متجاوز ہوتے ہیں. صحیح معنوں میں قرآن خدا نے بھیجا ہے، اب پورے جہان کو اس کے سامنے ایک ذرے بے مقدار بنایا ہے. یہی وجہ تھی کہ جن شیطان ملائک کی شکل اور ان کے جماعت میں شریک ہو گیا تھا، کیونکہ اصل دونوں کی ایک ہے، دونوں من النار ہے، ایک نور نار اور دوسری ظلمت نار سے. یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب، ایک خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے مفاخر ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ روئے زمین میں ایک زمینی مخلوق کو اپنے احکام، اوامر و نواہی بندوں تک پہنچانے کے لیے پابند کر دوں، مکلف بناؤ. خلیفتاً، خلیفہ، کیونکہ پہلے فرشتے پیدا ہوئے، پھر جنات پیدا ہوئے، پھر انسان پیدا ہوا، تو بعد میں آنے والے کو خلف یخلف، بعد میں آنے والا. خلیفے کو خلیفہ کیوں کہتے؟ وہ اپنے بڑے کے بعد ہوتا ہے. ابو بکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے، عمر حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہے، عثمان ان سب کے ہیں، علی ان سب کے ہیں، حسن سب کے ہیں. خلیفہ علماء کہتے ہیں کہ بعد، اس کا اصل معنی ہے بعد میں آنے والا، لیکن شیخ سعدی نے اپنے ترجمے میں، زاہدی نے اپنے ترجمے میں، شاہ ولی اللہ نے فتح الرحمان میں، شاہ عبد العزیز نے فتح العزیز میں، شاہ عبد القادر نے موضح القرآن میں، شاہ رفیع الدین نے ترجمے میں، شیخ الہند نے، حکیم الامت نے، سارے اکابر علماء تفسیر نے ترجمہ کیا ہے میں اپنا نائب بھیجوں گا، اپنا نائب. اس پر بعد لوگ خفا ہے کہ بھئی خدا کا نائب کیسے ہو سکتا ہے؟
نائب تو پھر مناب بنتا ہے. لیکن یہ اعتراض کرنے والوں کی کمزوری ہے، انہوں نے بات سمجھی نہیں ہے. جیسے ایک بھائی کا دوسرا بھائی خلیفہ یہ مراد نہیں ہے. جیسے پیغمبر کے بعد ابو بکر خلیفہ یہ مراد نہیں ہے. جیسے ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ یہ مراد نہیں ہے. جیسے ایک بادشاہ رعایا کو کہے کہ یہ میری ذمہ داری چند لمحوں کے لیے آپ کو دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اپنا دین، اپنے اوامر و نواہی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بندوں تک پہنچائے ہیں، تو نائبہ فی تنفیذ اوامرہ و نواہیہ، الانسان نائبہ فی تنفیذ اوامرہ و نواہیہ لا فی الالوہیہ ولا فی شہنشاہیتی. یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنے احکام کے نفاذ کا ایک خلیفہ. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ کس طرح فرمایا؟ تفسیر ابن جریر میں ایک روایت مفسر ابن جریر نے نقل کی ہے، استشارہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ کیا. تو بعض لوگوں نے کہا مشورہ تو چھوٹا بڑے سے کرتا ہے، بالکل غلط، بالکل فضول بات. وشاورہم فی الامر، پیغمبر کو کہا آپ صحابہ سے مشورہ کریں. صحابہ پیغمبر سے بڑے تھے کیا؟ اور مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا ہوں. مشورے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر بھی اہمیت واضح کی جائے، ان کو بھی اہمیت بتانے کے لیے کہ ایک عظیم انسان، ایک عظیم منصب کا حامل، ایک عظیم ذمہ داریوں کا پاسدار میری طرف سے آ رہا ہے. استشارہم اللہ کا یہ مطلب ہے. یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، آپ بنانا چاہتے ہیں اس میں من یفسد فیہا، جو فساد کرے اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے خون. بھئی ان کو کیسے پتہ چلا کہ ایک ہی شخص کے تول میں کراچی میں 100 کے قریب ناحق قتل کیے جائے گا؟ ان کو کیسے پتہ چلا کہ حکمران اس پر رضامند ہوگا کہ یہ لڑتے مرتے رہے اور ہمیں موقع ملتا رہے، ملک لوٹ لے گا؟ یہ کیسے پتہ چلا کہ ایک ایسا سربراہ ہوگا ملک کا غاصب جو ایک دینی مدرسے پر شبخون مار کر ہزاروں بچے اور بچیوں کو بھون ڈالے گا؟ اے صفاق! اور کتنے صفاقین و قتالین دنیا میں گزرے ہیں. لیکن عجیب بات سنو، کہتے انہوں نے خلیفے کے لفظ سے اندازہ لگایا کہ خلیفہ ہوتا ہے عدل کرنے والا. تو عدل تب ہوتا ہے جب ظالم بھی ہو، اور ظالم پھر خون بہاتا ہے اور قتل کرتا ہے. خلیفے کے دو مفہوم ہیں، ایک صحیح اور رشید مفہوم ہے. وہ پھر نرا انصاف، نرا تقوی، نرے امن، نرے سکون کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اس کا ارادہ کیا ہے کیونکہ فرد کامل کا ارادہ ہوتا ہے. اور فرشتے تو ظاہر بات ہے رب العالمین کے مقام اور مرتبے کے نہیں ہے، انہوں نے اپنی کمزوریوں کے ساتھ احساس کیا. ظاہر ہے آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلے، میرے گھر کھانا کھائے، تو وہ کہے گا، یہی سوچے گا نا کہ بہترین بریانی ہوگی، عمدہ قورمہ ہوگا، اچھے سالن ہوں گے، نرم گرم روٹیاں ہوگی، یہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں سوچتے وہ کہ وہاں بیت الخلا بھی ہوگا، وہاں میں پیشاب بھی کروں گا، پخانہ بھی کروں گا. یہ باتیں تو نہیں سوچتے لوگ. وہ شخص سوچے گا جو بیمار ہوگا، پیشاب بار بار آتا ہے. ہمارے طالب علم تو اللہ نظر سے بچائے، جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو صحت دے. اور یہ ایک ہی دفعہ معافی مانگیں گے پھر آخر میں کیا کر، روز معافی تو نہیں ہوئی تو ایک دفعہ مانگ لیں. اللہ
حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ انہوں نے خلیفے کے مفہوم پر پورا غور نہیں کیا تھا، اس لیے ان کی نظر آدم علیہ السلام، انبیاء، مرسلین، خلفائے راشدین ان پر نہیں پڑی۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے غلط بھی نہیں کہا، اتفاق سے ان کے زاویہ فکر میں یہ مفسدین نظر آئے جو ہمارے زمانے میں شہر کے مالک بنے پھرتے ہیں اور اپنے ظالمانہ کجروی سے شہر کو مقتل گاہ بناتے ہیں، یہ کئی نظر ان کو آ گئے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ بنانا چاہتے اس میں، من یفسد فیہا، جو کوحرام مچائے اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے خون، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد بھی اور تیری تقدیس پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ ان پہ دو اعتراض کیے، یفسد اور یسفک، اپنے تین مقامات بتائے، تسبیح، تحمید، تقدیس۔ سبحان اللہ نسبح، الحمدللہ بحمدک، اللہ اکبر ونقدس لک۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ نظام چلانے کے لیے تسبیح، تحمید، تقدیس کافی نہیں ہے، نظام جاننا ضروری ہے۔ اگر وزیر اعلی قرآن خوانیوں میں لگے رہے، گورنر صاحب چڑیا گھروں کو دیکھتے رہے، صدر مملکت برطانویوں کو راضی کرنے کے لیے لگے رہے، وزیر اعظم کبھی اتنی کبھی ہوتی، کبھی گڑانگا کبھی بڑھانگا، اللہ اس معصوم کو شر سے بچائے۔ بہت پیارا ہے، بس ایسا ہے جس طرح نیپل چوسنے والا، بس نیپل چوس۔ ہمارے وزیر اعظم کو منہ میں نیپل دینا ضروری ہے، تھوڑا بہت بھوک لگی ہوگی، کہتے اس کی درگاہ ہے اور یہ لنگر دیتا ہے، اور توحید پہ آوے اتنے سے فضولیات چھوڑ۔ لنگر دینا آسان ہے، وہ تو لوگ لا کے دے رہے ہیں۔ ملک کی نگرانی کرنا ضروری ہے۔ نوٹس لے لیا، سب نوٹس لے لیا، کیا نوٹس آیا اور چلا گیا، یہ نوٹس۔ کراچی کا تو غارت گری کا نوٹس لے لیا، کیا نوٹس لیا، آیا اور چلا گیا۔ یہ پاغے رالو پتے لاڑو اس پر بیا راشی اور نرستر کے تو روی ماتا خاندار راشی۔ اللہ نے کہا تحمید، تقدیس اپنی جگہ بہترین فعل ہے، لیکن اے فرشتوں، دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا کا آدمی چاہیے۔ تم کھاتے نہیں ہو تو کھانے کے مسائل و آداب کیسے آئیں گے؟ تمہیں پیاس نہیں لگتی تو پینے کی سنتیں کہاں قائم ہوگی؟ اور جب کھاتے پیتے نہیں ہو تو اگاؤ گے کیسے، کماؤ گے کیسے، تجارت کیسے ہوگی، کون سا کام جائز ہوگا کون سا ناجائز ہوگا؟ یہ نظامی دنیا، یہ دنیا کے فرد کے لیے ہے۔ جسے بھوک لگے تو کھانے کے تمام تفصیلات آ جائے گی، جسے پیاس لگے تو پانی پینے اور شربت، دودھ، دہی سب مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ جو یہاں چلے پھرے رہے سہے تو جائز ناجائز سب کاموں کا اندازہ ہو جائے گا، ایسا آدمی چاہیے۔ لا الہ ہے۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ فرائض منصبی کی ادائیگی میں بہت زیادہ دینی شغل مناسب نہیں ہے۔ مثلا ایک محتمم سارا دن